نیت ہے سب سے اعلیٰ جو دونوں جہان مانگے اللہ سے، اور جو کہتا ہے صرف اللہ کی رضا مانگو یہ بھی کمی ہے، کیونکہ نبی کی ایک چیز مانگی اس نے دوسری نہیں مانگی، اور ایک نے ایک چیز مانگی تو دونوں نے ایک ایک چیز مانگی، اور جس نے دونوں مانگی اس نے کل مانگا۔ یہ رنگ ہوتے ہیں، کسی پہ کس رنگ ہو کوئی رنگ، اس لیے کہتے ہیں اللہ کا ذکر دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ ابے تو دنیا تو نے پیدا کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب تمہارا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو۔ اگر دنیا کے ذریعے رزق مانگنا عبادت سے مانا تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ سورہ واقعہ پڑھا کرو، گھر میں فاقہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اعتراض انبیاء پر ہوتا ہے۔ اگر عبادت کر کے اللہ سے دنیا مانگنا مانا تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو نہ تو نے پہلے کسی کو دی اور نہ بعد میں دے گا۔ یہ باتیں قرآن میں ابھی باہر نہیں گیا میں قرآن سے۔ تو آج جو تم جوتے کہہ رہے ہو اسی وجہ سے بولے خوب دیکھو جانے خود کو ماتا تمہیں تو گورا کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 4:45۔ تو ہمارے ہاں جتنے بھی ذکر ہے ہمارا مقصد صرف یہ کہ آپ کو پہلے چلتے پھرتے ذکر کراؤں۔ تو ذکر دین ہے، علاج اور معالجہ یہ فن ہے۔ کیا ہے؟ تو پھر ذکر کے ذریعے علاج اور معالجہ کرنا ثابت ہے، لہٰذا کسی بھی سلسلے کا علاج اور معالجہ کرنا ذکر کے ذریعے ثابت ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دم ڈالا ہے، صحابہ نے ڈالا ہے، تعویذات مل دیے ہیں۔ اب اگر تعویذات ثابت ہے تو اگر اختلاف ہے تو اختلاف ہے۔ اب جہاں پر یہ گنڈے تعویذ فلانا ڈمکانا تو اس میں دو قسم کے تعویذ بنتے، یاد رکھنا، ایک شرکیہ بھی بنتے ہیں اور ایک نوری بھی بنتے ہیں۔ عام آدمی نہیں جانتا مگر اللہ والا جو اس کا ماہر ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے اسم کے لحاظ سے جب تعویذات عادات کے حساب سے لکھتے تو اس کو ماہر پہچان سکتا ہے، اناڑی نہیں پہچان سکتا کہ یہ کون سے اسم کا تعویذ ہے۔ تو اس میں منتر کے تعویذ بھی آ سکتے ہیں، تو فرق نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اس پہ کلی رد کر دے تو، لیکن ماہر کے لیے نہیں۔ تو جب یہ والشفع والوتر آ گیا تو اس سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تفسیر تو یہ فرمائی ہے کہ اس سے تا کراتیں مراد ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جو اس کی راتیں شب قدر کی آخری وہ مراد ہے، مگر وہاں پہ ایک یہ ہے کہ وہ طاق اور جفت یقینی نہیں ہے، کبھی 29 کا ہوتا ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے، اور اگر مہینہ 30 کا بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ عدد اکائی میں آئے گا، وہ طاق میں آتا ہے۔ شروع 20 سے شروع ہوتا ہے جفت سے، اور طاق پہ ختم ہو گئے تو جفت کو مقدم کیا۔ اگر یہ 29 کا ہوا تو تب بھی جفت اور طاق آیا، 2 پہلے آئے گا 9 بعد میں آئے گا۔ اور ایک اس سے اعداد مراد ہے کہ ایک یقینی طور پر عدد ہے، کیونکہ یہاں والشفع والوتر کو طاق عدد تو 1 اور 2 یہ یقینی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یقینی ہے۔ وہاں اگر 2 اور 9 کو ملائے گا تو وہ جفت ہو جائے گا، مگر اکائی 1 ہوگی اور جب ملا دو کہ 2 بن جائے گا، تو پھر وہاں جفت آتا ہے۔ شروع بھی جفت میں اینڈ بھی جفت میں اگر 29 کا مہینہ ہوگا۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے۔ اور دوسرا رکعتیں اور تیسرا تعویذات، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، تو جہاں اللہ نے قسم کا ہے وہاں شفا کی، جیسے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اب زیتون کے اندر شفا ہے، انجیر کے اندر شفا ہے، روزے کے اندر شفا ہے، صبح فجر میں شفا ہے، نمازوں میں روحانی شفا ہے، اور اس میں بدنی شفا ہے۔ ٹوپی ہے اس کی، ٹوپی دے اس کو، صحیح ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو قرآن میں شفا ہے اب 3 چیزوں سے، ایک دم کرنے سے، ذکر کرنے سے باطنی شفا ہے، دم کرنے سے اس کے بدنی شفا ہوتی ہے، پھر اس کو لکھ کر پلانے سے ملفوظی، اور ایک عادات سے لکھنے سے۔ یہ جتنے تعویذات عدد کے ذریعے لکھے جاتے ہیں۔ اب اگر یہی کہہ دے جی عدد نہیں ہے تو سورہ فاتحہ میں 7 عدد ہے، 7 آیات، کسی میں 20 آیات،
فلق اور ناس میں 11 آیات. تو ہر چیز کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے. تو اس پر حضرت حسن بصری یا جنید بغدادی جس نے حروف اور الفاظ کے، جس نے حروف اور عدد کے اسرار جان لیے وہ عارف ہو گیا. اب آپ علیہ السلام کے نام کی عدد 2 بنتے، اسرار دیکھو، اور 11 بھی بنتے. آپ کی 11 بیویاں 2 باندھیاں ہیں. ٹھیک ہے. حروف تہجی کے کتنے ہیں؟ 29 ہے 28 ہے؟ 28 ہیں، لیکن الف لام اگر ملا دے تو 29 ہو جاتا ہے. عربی کے اندر ایک زیادہ بھی ہے حمزہ کے ساتھ. الف لام. ویسے 28 ہے. 2 عدد محمد کا ہے، 8 عدد احمد کا ہے. کس کا ہے؟ چاند کی منزل ہے 28 ہے. کتنی ہے؟ 2 اور 8 29 ڈال دو، اکائی پھر بھی 2 بنے گی. پھر جو اسلامی مہینے 29 اور 30، تو 29 کا اگر اکائی ڈالو گے تو 2 اور 30، تو کیا بنا؟ اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد. سال کے 12 مہینے وحدہ لا شریک اللہ ہے. 1 2 کیا بنا؟ 1 2 جمع کر دیا، زم ہو گیا 1 اللہ. اس میں ذات اللہ کی عدد 66 ہے. 66 کی اکائی 12 بنتی ہے، 12 کی اکائی 3 بنتی ہے. اس حساب کتاب سے ساری کائنات چلتی ہے. ان ناموں کا، ان حروف کا اثر ہوتا ہے. والسماء ذات البروج، قسم کا یہ بروج کی اللہ نے. تو جس چیز کی قسم اللہ نے کہی وہ حلال ہے، تو اللہ حلال چیزوں کی قسم کہہ رہا ہے. اور اس حلال میں اللہ کا امر ہے، کیونکہ اللہ کا امر کی قسم کہہ رہا ہے، مخلوق کی قسم نہیں کہہ رہا. اس میں اللہ نے اپنے امر کو پوشیدہ کیا ہے. سو وہ امر ہے تو اپنے امر کی قسم کہہ سکتے ہیں، مخلوق امر کی قسم نہیں کہہ سکتی. اس لیے مخلوق کا غیر اللہ کی قسم نہ جائز نہیں ہے. اور اللہ یہاں اپنے امر کی قسم، تو اس میں شفا ہے. تو امر کیا ہے؟ 2 ہے، ایک قدرت ایک حکمت ہے. تو حکمت یہ کہ یہ بیمار ان عادات کے ذریعے ٹھیک ہوگا. قدرت یہ کہ اس کے بغیر بھی صحیح ہو سکتا ہے. سو ہم پابند کس کے؟ عادت اللہ کے ہیں. قدرت کا ظہور کبھی کبھی ہوتا ہے. تو انکار قدرت کا بھی نہیں کرو اور انکار عادت کا بھی نہیں. مسئلہ یہ ہے کیونکہ جب آپ عادت اللہ کا انکار کرو گے تو پھر عادت اللہ صرف عادات میں نہیں ہے. پانی بھی مت پیو، روٹی بھی مت کھاؤ، شادی بھی مت کرو، علم بھی حاصل مت کرو، کیونکہ اللہ قادر ہے تمہیں ایسی عالم بنا دے. اللہ قادر ہے تمہیں بغیر بیوی کے باپ بنا دے. ادھر نہیں آتی عقل میں. جب ایک قانون بنتا ہے تو سب جگہ بنتا ہے، ایک جگہ پہ نہیں کرو. تو ہر جگہ اللہ کی قدرت کا ظہور کبھی عادت اللہ ہے اور کبھی قدرت اللہ ہے. کبھی بھی اللہ کی قدرت کا ظہور ہو سکتا ہے. اس کے ہم پابند نہیں ہیں. سو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ قرآن میں اللہ نے 4 ذکر کرو گے تو ولی اللہ بنو گے. کوئی تم پر دم کرے گا تو تمہیں صحت ملے گی، تعویذ پیو گے تو تب بھی صحت ملے گی، اور پڑھو گے تو ولی بنو گے. کرو گے تو فاذکرونی اذکرکم. تو جب تم اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تمہارا ذکر کرے گا. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آپ یہاں کہتے ہیں جی یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے. بالکل ذکر ہے، مگر ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ نے پھر بھی ذکر کو الگ بیان فرمایا ہے. کیسے؟ واقیم الصلاۃ لذکر، یہاں نماز کے ساتھ ذکر کا حکم ہے، الگ کر دیا. کافی جگہ تجارت کے ساتھ ذکر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ذکر تو ہے مگر ان تمام کاموں کی ایک روح ہے. یہ بدن کی مثال رکھتے ہیں اور ذکر روح کی مثال رکھتے ہیں. تو روح کیا ہے؟ وہ اللہ کو یاد کرنا. روح کے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس میں مکاشفہ ہے.
عین الیقین حق الیقین کا تعلق ہی کشف سے، اس کا انکار کس دلیل سے کیا جائے گا؟ یہ بغیر کشف کے ممکن نہیں ہے. اور حق کا معنی ہے ذائقہ چکھ لینا. تو جب تمہیں یقین ہو جائے تو یقین کا معنی ہے کہ تم ذائقہ چکھ لو، تب تم اس پر پہنچو گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں ذائقے کا ہے. جب تم موت کا، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس وقت تک تمہیں یقین نہیں آئے گا جب تم چکھو گے نہیں. تو حق الیقین کا تعلق کیا ہے؟ چکھنے کو. اور عین الیقین سے دیکھا تو جا سکتا ہے، چکھا نہیں جا سکتا. علم الیقین، عین الیقین یہ چکھ نہیں سکتا. حق الیقین کیا ہے؟ چکھنا. تو جہاں آپ علیہ السلام کو جہنم دکھایا گیا یہ عین الیقین ہے، جہاں جنت میں پلایا گیا یہ حق الیقین ہے. یہ تمام معرفت میں آتا ہے اور یہ مقام عبدیت سے تعلق رکھتا ہے. کس سے؟ اور مقام عبدیت میں 3 چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. ایک رنگ چڑھ جائے گا کسی بھی نبی کا، العلماء ورثۃ الانبیاء. دوسرا آپ پر علم کھلے گا. اور تیسری سیر نصیب ہوگی. فرق صرف کتنا ہے کہ انبیاء پر وحی آتی ہے، اس کو الہام ہوگا، القاء ہوگا. وہ کیا ہے؟ اسی وحی کے اسرار اللہ اس پہ کھولے گا. اسی طرح نبی کا خواب وحی ہے، اس کا کشف وحی ہے. مگر امت میں اولیاء کے خواب کی تعبیر ہوگی. تعبیر کے بعد یہ عمل کرے گا. غیر نبی تعبیر کے بعد عمل کرے گا. اس کو عمل کرے گا. اگر وہ شریعت کے موافق ہوگا تو تب کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا. آپ یہ کہتے ہیں جی تعبیر ہی نہیں. تو خواب تو موسیٰ اس نے نہیں دیکھا تھا، یوسف علیہ السلام نے، وہ تو بادشاہ نے دیکھا تھا. اس پر یوسف علیہ السلام نے تو ان کو نہیں کہا خواب خواہ مخواہ ہے، بس ایسے اس پہ فکر مت کرو. وہ تو کافر تھا. اور جو چیز اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی اس سے استدلال نص قطعی ہے. یہ کوئی دوسری کتابوں سے ہم دلیل نہیں لے رہے کہ آپ کو کہ جی اس کے لیے تھا. جس نبی کا واقعہ اور جو چیز قرآن میں اللہ نے نازل کر دی ہے نص قطعی ہے. کیونکہ انبیاء نے کوئی کام خلاف شرعی نہیں کیا، تو قرآن میں سب کچھ وہی نازل کر دے جو شریعت ہے. تو ان چیزوں میں معرفت، علم باطن بھی تمہیں قرآن میں ملے گا اور علم ظاہر بھی ملے گا. علم باطن کہاں سے ملے گا؟ اب یہ ہے، اب آپ سوچے کہ جی زمین اور آسمانوں میں فکر کرو، تو آپ کو پہلا آسمان نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. دوسرا زمین نظر آتی ہے؟ اگر اہل حدیث اس بات